قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حسب سابق ہماری گزارش ہے کہ آپ ARY کے پروگرام ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کریں ہمارے فیس بک پیج پر، اسی طریقے سے یوٹیوب چینل پر بھی آپ جا سکتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv پر بھی آپ یہ تمام پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں، خود بھی دیکھیے، دوسروں کو ترغیب بھی دیا کیجیے۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بیوی کا میکہ دوسرے شہر میں ہے تو کتنے وقت بعد وہاں جانے کی اجازت دینا شرعی لحاظ سے واجب ہے؟ دیکھیں، اصول تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو واجب ہے کہ وہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت دے، چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، اجازت دے۔ اور دیگر محارم جو ہیں، جیسے بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے لیے سال میں کم از کم ایک بار اجازت دینا واجب ہے۔ لہذا اگر ماں باپ سے ہفتے میں ایک بار نہیں ملنے دے گا گناہگار ہوگا، اور دیگر محارم سے سال گزر جائے اجازت نہ دے تو گناہگار۔ تو یہ تو ایک لمٹ رکھی ہے، ایک پیمانہ بتایا ہے۔ اگر روزانہ بیوی میکے جا رہی ہے قریبی، جیسے دوسرے گھر یہ تیسرا گھر ہے، اور کوئی اس سے گھر میں بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا اور شوہر بھی راضی ہے، تو 10 دفعہ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ، اب چونکہ یہ دوسرے شہر میں ہے اور دوسرے شہر میں ہر ہفتے جانا یقیناً کرائے کا متقاضی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی محرم ساتھ ہو، یا تو شوہر جائے یا پھر وہاں سے آئے، تو بہرحال یہ تو ہے کہ ایک ہفتے میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے، لیکن جیسے بتایا کہ شوہر پہ چھوڑنا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرا آ کے اس کو لے جائے تو بہتر۔ خود بچیوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ اپنے میکے نہیں جانا چاہیے، اس سے ویلیو کم ہوتی ہے، اور جب دوسرے شہر میں تو لازم بات ہے آنے جانے کا کرایہ لگے گا، اگر کوئی آنے لینے بھی آئے گا تو اس کو اپنی مصروفیات چھوڑنی پڑیں گی، اور یقیناً دوسرے شہر سے فوراً تو واپس آئے گا نہیں، آدمی ایک آدھ دن ٹھہرے گا۔ اگر یہ ہر ہفتے 2-3 دن وہاں ٹھہریں تو پھر تو گھر کا نظام خراب ہوگا، اس لیے انڈرسٹینڈنگ سے اس کو سیٹ کر لینا چاہیے۔ ویسے شرعی حکم ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی شوہر کو 4 یا 5 بار کہہ دے کہ تم میرے باپ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی شوہر بیوی کو کہہ دے کہ تو میری بہن ہے، تو میری ماں ہے، اگر یہ کہہ دے میری ماں کی مثل ہے مجھ پر، تو پھر یہ تو سخت حکم ہوتا ہے۔ لیکن جیسے بعض لوگ کمیونٹی میں بولتے ہیں وہ میری ماں بات سن لے، یا عورت نے اس طرح کہہ دیا، تو یہ کہنا غیر مناسب ہے، اس کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے، یعنی ناپسند ہے، گناہگار نہیں ہوں گے، اور اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس طرح الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ تجدید ایمان میں اگر کوئی الفاظ ادا نہ کرے، بس کلمہ پڑھ دے تو کیا کافی ہے؟ دیکھیں، الفاظ تو تب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جب پبلک کے سامنے آپ ہیں، اعلانیہ طور پہ کوئی خدا نخواستہ کلمہ کفر نکلا ہے تو ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے قلوب سے اپنے بارے میں موجودہ بدگمانی کو دور کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دوبارہ ایمان قبول کر رہا ہوں، لہٰذا میری سابقہ جو ایک کفریہ حالت عارضی طور پہ طاری ہوئی تھی اس کو ذہن میں نہ رکھا جائے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ الفاظ ادا کریں، تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا اور بدگمانیاں دور ہوں گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، تنہائی کے اندر آپ کے زبان سے خدا نخواستہ ہوئے کلمہ کفر نکلا، تو پھر تو تنہائی میں ہی تجدید ایمان کافی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو بس دل میں سوچ لینا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، دل سے نادم ہو جائے آدمی، شرمندہ ہو جائے اور کلمہ پاک پڑھ لے تو یہ کافی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اعلانیہ توبہ میں اور تجدید ایمان میں اور تنہائی میں ان میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا میوزک سننا جائز ہے جس میں لیرکس نہ ہوں، صرف میوزک ہو؟ اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں جم میں جاتا ہوں، جب ایکسرسائز کرتا ہوں تو ایسا میوزک لگاتا ہوں تو جوش چڑھ جاتا ہے اور میں زیادہ تیزی سے ڈمبل شمبل اٹھا لیتا ہوں اور ایکسرسائز اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ میوزک جتنا بھی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جو روح کی غذا ہے، یہ شاید ان لوگوں نے کہا کہ جن کو وقتی طور پہ ایک سکون سا محسوس ہوا، تھوڑا دماغ ریلیکسیشن کی طرف آ گیا اور ان کے لیے باقی معاملات آسان ہوئے، لیکن ان کو اپنی روحانی تربیت یا روحانی خرابیوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گانا نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے سیلاب کا پانی سبزہ اگا دیتا ہے،
یعنی آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو زیادہ گانے وغیرہ سنیں گے، نماز کی طرف توجہ کم ہو جائے گی، کتابیں پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، انسان ایک عجیب چڑچڑا پن سا اس کے اوپر، ایک نحوست جسے کہتے ہیں آپ، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے میوزک کو۔ بعض علماء جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہماری بحث نہیں ہے، ابھی تمہیں جو بتا رہا ہوں کہ جو عدم جواز کے قائل ہیں اس کے اعتبار سے کہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اگر صرف میوزک چلا رہے ہیں تو الفاظ تو خود بخود ذہن میں آئیں گے۔ اگر آپ نے گانا سنا ہوا ہے تو وہ خود بخود ذہن میں، بلکہ بعض تو گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اس میوزک کو سننے کے بعد، کیونکہ سب کچھ ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی جوش چاہتے ہیں تو ذکر الہی لگا لیں، اپنے ہینڈ فری لگائیں، اور کوئی اللہ کا ذکر ہوا ہو کہیں پر اس کی ریکارڈنگ اپنے لگائیں، کوئی نعت شریف ہے اس کے اندر کوئی ذکر الہی ہو رہا ہے وہ لگائیں، انشاءاللہ جوش ہی جوش ہوگا اور بڑا پازیٹیو ہوگا۔ اگرچہ اس پر بعض یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعت سنتے سنتے ورزش کر رہے ہیں، اس میں یہ ادب کے خلاف ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ایسی کوئی صورتحال ہو کہ طبیعت اتنی زیادہ کسی چیز کو سننے کی عادی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر وہ جوش ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ کو جم میں درکار ہے، تو میرے خیال میں آلٹرنیٹ پھر یہ ذکر الہی یا نعت شریف بہترین ہے۔ چلے نعت کو آپ مطلب اگر کسی اور جہت سے نامناسب سمجھیں، کم از کم ذکر الہی آپ کر لیں، یعنی اس کو کان میں لگا لیں اور اس سے جوش حاصل کریں۔ یہ میوزک وغیرہ کا جوش جو ہے یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اگر ایک لڑکی کی منگنی ٹوٹ گئی تو سسرال والوں کی طرف سے آئے ہوئے گفٹ کیا واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، واپس کرنا تو واجب نہیں ہے، جو مل گیا سو مل گیا۔ اگر ان کا مطالبہ نہیں ہے تو آپ رکھ سکتی ہیں، بچی استعمال کر سکتی ہو، تو اس کی ملکیت ہو گئی۔ جب گفٹ دے دیا جاتا ہے تو سامنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور زور دے رہے ہیں تو واپس کر دیں ان کو۔ اگرچہ تحفہ دے کر واپس لینا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، تو لینے والے گناہگار ہوں گے، بہرحال ان کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات سونے کے سیٹ دیے ہوتے ہیں، مہنگا سامان ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ کر بچے کی دوسری جگہ کرنے لگیں، یا بچی کی، یہ تو خیر لڑکی کا معاملہ ہے، تو لڑکے کی کہیں اور کرنے لگیں تو نیا زیور خریدنا پڑے گا، اور آج کل ہر ایک ایسا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس مجبوری کی صورت میں واپس ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دے کر واپس لینے کو منع کیا ہے، تو لہٰذا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر وہ نہیں مانگ رہے تو آپ مالک ہیں، جس طرح چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سسر سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ جی بالکل واجب ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ کی تو ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ جیسے میاں بیوی ہیں، دو آدمی ہیں، ایک آدمی ہے اس کے بچے ہیں، عورت ہے اس کے بھی بچے ہیں، یہ دونوں آپس میں نکاح کریں گے تو ان کے بچے آپس میں نامحرم ہیں، ان کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے بچوں کا نکاح ہوا ہے تو پھر آپ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا لازم ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ ہے جو ہماری حفاظت کرے گا، پھر یہاں کی گورنمنٹ ہے جو ہمیں سہارا دے گی۔ اللہ تعالی ہمارا ذمہ دار ہے، اس کے بعد تم ہو۔ پہلے اللہ ہے وہ ہمیں پالے گا، اس کے بعد تمہارے بابا ہیں وہ تمہارا خرچہ اٹھائیں گے۔ ایک ماں کے یہ الفاظ درست ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل صحیح ہے، اچھی ترتیب ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی فوقیت دینی چاہیے، اور بچوں کے ذہن میں باتیں ڈالنا بہت اچھی بات ہے۔ تمام خزانے میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، وہی فاعل حقیقی ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے، وہی دینے والی ذات ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا۔ سارے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ پھر باقی اللہ تعالیٰ نے وسائل قائم کیے، جیسے آپ نے گورنمنٹ کو کہا، یا بچوں کے ذہن میں والد صاحب کا ڈالا کہ والد صاحب خرچہ دیتے ہیں، لیکن اصل تو اللہ دیتا ہے، پھر والد صاحب اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ بہت اچھی تعلیم ہے، اور ہمیں بالکل ایسے ہی بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا تھا کہ تیمم کرتے وقت کیا جو مٹی والے ڈھیلے ہوتے ہیں اسے ہاتھ کے ہر حصے پہ لگانا ہوگا، اور باقی تمام اعضاء پر مٹی لگانا ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ مٹی پڑی ہوئی ہے اس پہ ہاتھ مارتے ہیں تو یہ تو سنت کریمہ ہے کہ انگوٹھوں کے کنارے اس طرح مار کے مٹی کو جھاڑ دیا جائے، پھر جو باقی رہ گئی بہرحال اس کو چہرے پہ ہر جگہ اچھی طریقے سے ملنا ہوتا ہے۔ تو اصل میں مٹی لگانا نہیں ہوتا، بلکہ مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، مٹی لگانا کوئی لازم نہیں۔ اب آپ مٹی کے ڈھیلے سے اگر کر رہے ہیں تو ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو اگر پھیر لیتے ہیں ہر جگہ پر، اور پھر سے مسح کرتے ہیں چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کو کنیوں سے، میں ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر کوئی پتھر سے تیمم کرتا ہے تو اس پہ غبار کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس کا مطلب کوئی چکنا پتھر ہے آپ کے پاس رکھا ہے، آپ اس پہ ہاتھ پھیر کر چہرے پر، اور پھر اس پہ دوبارہ ہاتھ پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کریں، ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں، طویل سفر کرتے ہیں جہازوں کے اندر یا بسوں کے اندر
یا کوئی موٹر وے پہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ درمیان میں کوئی سروس وغیرہ نہیں آئے گی، تو پھر آپ اپنے ساتھ ایک پتھر ضرور رکھیں، چکنا پتھر، تاکہ بوقت ضرورت اس سے تیمم کیا جا سکے۔ کچھ کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میرے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت قائم ہو جائے، بہت زیادہ محبت ہو جائے، کیا یہ کاوش سے حاصل ہو سکتی ہے، کوشش سے، یا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے نہ قربانی رہ گئی، اب اس نے نہ وہ اس کا کفارہ دینا ہے، تو کہ یہ 2 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جیسے 15,000 روپے کم و بیش ہو تو آدھا دے دیا جائے 2 لوگوں کو، یا کسی ایک کو ہی دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ عالم کا اللہ کو یاد کرنا اور جاہل کا اللہ کو یاد کرنا یہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے یہ 2-3 سوال ہیں۔ ایک یہ کپڑے دھوتے ہیں جو مشین میں ڈال کے، ایک دھونے والا ہے اور ایک سکھانے والا ہے۔ اگر دھو کے سکھانے والے میں ڈال دی ہیں تو اوپر سے پانی ڈالتے رہے ہیں تو کپڑے صاف ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، ہم سفر میں گاڑی چلاتا ہوں تو ہم ملٹری میں کام کرتے ہیں، فوج میں، تو ادھر قبلے کا تھوڑا نہیں معلوم ہوتا، کوئی بلڈنگ کسی طرف کی بنی ہے، کوئی کسی طرف کی بنی ہے، تو اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو چل جائے گا؟ جی اور تو سفر ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ میرا دل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائے، تو کیا یہ کوشش و کاوش سے چیز حاصل ہو سکتی ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور یقیناً اصل تو فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور کوشش اور کاوش سے بھی ہوتی ہے، اور کوشش اور کاوش اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوشش اور کاوش میں علم کا حصول بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے جو شرعی دائرہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ ایسی اللہ سے محبت کریں یا اس کا اظہار کریں جو خلاف شرع ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو میں نکل جائیں، معاذ اللہ ایسی اس انداز سے کریں کہ الوہیت کا ہی شبہ پیدا ہونے لگ جائے، تو یہ یقینی سی بات ہے یہ محبت اور اس طرح کا اظہار محبت دونوں منع ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو لمیٹیشنز ہمیں حاصل کرنی چاہیے، پھر محبت کا صحیح مفہوم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ہے کیا، پھر اس محبت کی ظاہری علامات ان کو جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں واقعی اللہ کی محبت یا اس کے رسول کی محبت ہے کہ نہیں، اس کی ظاہری علامات کیا ہمارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے، اس کو تلاش کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ایمان کو کامل کر دیتی ہے، صرف سرکار نے محبت کا نہیں فرمایا بلکہ غلبہ محبت کا فرمایا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف نفس محبت درکار نہیں ہے، کاملیت ایمان کے لیے اس محبت کا باقی تمام مخلوق کی محبت پر غلبہ درکار ہے۔ تو غلبہ محبت رسول کی کیا علامت ہوگی، غلبہ محبت الہی کی کیا علامت ہوگی، یہ بھی ظاہری علامات آپ کو سیکھنی چاہیے، اور یہ میرے اکثر بیانات میں آپ سن سکتے ہیں یا ہم نے بیان کی ہیں۔ یہ سب چیزیں کوشش اور کاوش سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کچھ ظاہری علامات یہ ہوتی ہیں، آدمی کثرت سے درود پڑھے گا، سرکار کے اکثر تصور میں رہے گا، آپ کو یاد کرے گا، آپ کا ذکر کرے گا، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے پیار اور محبت کرے گا، اور سب سے بڑی چیز آپ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کے کلام کو بغور پڑھے گا، سمجھے گا، اور دلائل قدرت پر غور کر کے اللہ کی عظمت اور محبت کو بڑھائے گا۔ اب یہ چیزیں تو نہ ہوں خالی دل میں جی میرے اندر بڑی محبت ہے، میں بہت اٹریکشن محسوس کر رہا ہوں، یہ بعض اوقات شیطانی وار بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک کیفیت کے اندر آپ کو مبتلا کر کے ان تمام ضروری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے کہ جو اس محبت کے سلسلے میں شریعت کو درکار تھی۔ محبت کا نام لے رہے ہیں، کہنا مان نہیں رہے، کھا رہے حرام ہیں، گندی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن وقت یہ کیفیت ہے جی میرا دل اللہ کی طرف بھی مائل ہے، رسول کی طرف مائل ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے بہت بڑا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ کوئی نبی سے محبت نہیں کرتا ہوگا، اور تمام صحابہ بشمول تمام انبیاء علیہ السلام
جتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا ہوگا. ان کا طرز عمل دیکھ لیں، بس وہ اختیار کر لیں جو انہوں نے اس محبت کے ساتھ طرز عمل اور سیرت اور کردار ادا کیا، اخلاقیات انہوں نے اختیار کیے، ان سب کو اختیار کریں. تب کہیں جا کے انسان جو ہے واقعی یہ دعویٰ کر سکے گا کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. تو گویا کہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے اور کوشش اور کاوش کا دخل بھی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا جو قربانی کا کفارہ ادا کرنا ہے، جیسے کسی سال قربانی نہیں کی تو اب اس کی اس طرح قضا نہیں ہوتی ہے کہ اگلے سال وہ قربانی کر لیں، بلکہ اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ کہتی ہیں کیا ایک ہی آدمی کو دیں یا دو کو بھی دے سکتے ہیں؟ اس کو آپ دو کو بھی دے سکتے ہیں، اس پہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو صدقہ فطر آپ ادا کرتے ہیں وہ آپ ایک کو ہی دیں، کیونکہ وہ پورا ایک کے لیے ہوتا ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، دو آدمیوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کسی نے کہا کہ عالم یا جاہل کو اللہ کا یاد کرنا ایک جیسا ہوتا ہے. نہیں، ایک جیسا نہیں ہوتا. یاد میں نفس یاد تو بظاہر ایسی لگتی ہے، یہ بالکل ایسے لفظ ہوگا جیسے میں یوں کہوں کہ انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہوتے ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. تو دیکھیں بشریت میں تو بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی بشریت انتہائی درجے کی کامل ہوتی ہے اور ہماری بشریت میں نقص ہی نقص ہے. نبی سے بشریت کا انکار نہیں کر سکتے ورنہ آپ کافر ہو جائیں گے. تو اب یہی یہاں پر ہوتا ہے کہ ایک جاہل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ایک عالم اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. جاہل بغیر معرفت کے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور عالم دین ایک گہری معرفت کے ساتھ یاد کرتا ہے. ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. وہ کیا مطلب ہے کہ جو غور و تفکر یعنی دلائل قدرت پر، اخروی امور پر، مثبت چیزوں پہ غور و تفکر، یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ کوئی سال بھر تک عبادت کرے. اور لازم بات ہے یہاں عبادت سے مراد اس شخص کی عبادت ہے جو اس غور و تفکر کی صلاحیت نہیں رکھتا، تب یہ تقابل میں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ جاہل کتنی بھی اللہ کی یاد کر لے، کتنے بھی عبادات اختیار کرے، لیکن عالم تو بیٹھے بیٹھے غور و تفکر کر کے اس سے بلند درجہ حاصل کر سکتا ہے. اس لیے بعض روایات میں ہے کہ عالم کا سونا جاہل کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم سوئے گا تو یقیناً اچھی نیتوں کے ساتھ سوئے گا. اس کی نیند اس کو وہ توانائی فراہم کرے گی کہ اٹھنے کے بعد وہ اچھے انداز سے دین کی خدمت کرے گا، تو اس کو سونا بھی عبادت. اور جاہل اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، نہ اس کو نماز کا صحیح تصور حاصل، نہ اس نے مسائل سیکھے، اکثر ایسی ہوتا ہے. اور خشوع و خضوع تو ہماری قوم کے اندر ختم ہو چکا ہے. یہاں اللہ اکبر کہا نہیں، وہاں خیالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایسی روکھی سوکھی سی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اس لیے جس نے یہ جملہ کہا اور عالم کو ایک جاہل کے برابر کرنے کی کوشش کی، ہماری گزارش ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اس نے ان علماء کو دیکھ لیا ہو جو حقیقتاً عالم نہیں ہے. ہر ڈگری ہولڈر عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، چاہے وہ دارالعلوم سے فارغ ہو. علم سے عالم بنتا ہے. اگر ایک طالب علم نے 8 سال پڑھا اور کوئی علم نہیں سیکھا، صحیح ذہن میں محفوظ نے ڈگری لے لی، نام کا عالم ضرور ہوگا، لوگ اس کو کہیں گے جی علامہ ہوگا، لیکن حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں وہ عالم نہیں ہے اور نام بروز قیامت وہ علماء کے گروہ میں اٹھے گا. ایسے کسی کو دیکھ لیا ہو کسی نے اور یہ جملہ کہہ دیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جو حقیقتاً علماء ہیں ان کا تو تھوڑا بہت غور و تفکر، اور ایک جاہل کی عبادت کم ہوگی، ان کا غور و تفکر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی میں کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس واشنگ مشین ہے، ہم اس میں پہلے کپڑے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو اسپنر میں ڈالتے ہیں، اور اسپنر میں ڈالنے کے بعد اوپر سے اگر ہم بہت سارا پانی بہا دیں تو کیا یہ پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو آپ کی ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے پانی ڈالا یعنی مشین میں ڈالا اس کو، پھر وہ مشین آٹومیٹک اسپنر میں ڈال دیتی ہے، اسپن ہو جاتے ہیں کپڑے، پھر اس طرف آتے ہیں، پھر پانی ڈلتا ہے، پھر اسپنر، پھر پانی، پھر اسپنر. اگر 3 دفعہ پانی میں گھمایا اور 3 دفعہ اسپن کر لیا تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے الگ نکال کر اسپنر کے اندر ڈال رہے ہیں تو اس سے وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوں گے جب تک اس کو نکالنے کے بعد ان پر اتنا پانی نہ بہا دیں کہ آپ کو یقین ہو کہ نجاست نکل گئی ہوگی. کیونکہ جب آپ واشنگ مشین میں پاک ناپاک ڈالتے ہیں تو پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے اتنی سی قمیض ناپاک ہو، لیکن جب آپ واشنگ مشین میں یہ قمیض ڈالیں گے تو اس کے پانی سے ملتے ہی پورا سوٹ یا پورے جتنے کپڑے سب ناپاک. تو ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ پہلے آپ دھو لیں، اس کے بعد ایک بالٹی لیں، 2 3 جوڑے نکال کے اس میں ڈالیں اور نلکے کے نیچے رکھ دیں. جب یہ بھر کے بالٹی بھر جائے تو ہلکا سا ہاتھ سے کپڑے کو دبائیں کہ پانی سے کوئی کپڑا باہر نہ ہو، اس کی سطح باہر نہ ہو، ہلکا سا دبائیں اور تھوڑا سا بہنے دیں، بس تھوڑا سا بہا، یہ کپڑے پاک ہو گئے. ان کو ہٹا کے اسپنر میں ڈال دیں، پھر 2 جوڑے ڈالیں اور یہ جو پانی موجود ہے اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، یہ پاک ہے، اسی میں ڈالیں، پھر نلکا کھولیں، پھر تھوڑا سا بہنے دیں، ان کو ڈالیں. اس طریقے سے کر کے آپ
سارے کپڑوں کو ایک دفعہ، اس کو بالٹی سسٹم کہتے ہیں ہم لوگ، بالٹی سسٹم سے پاک کر کے پھر اسپنر میں ڈالیں، کوئی وسوسہ نہیں ہوگا۔ ایک اور کالر ہیں، آپ کے آخری سوال کے جواب میں دیتا ہوں، ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ جی میرا ایک سوال ہے، یہ جو ہم ہوڈ وغیرہ پہنتے ہیں جیکٹ سردی سے بچنے کے لیے، تو اس کے اوپر اکثر گھوڑوں کی تصویر بنی ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو یہ پہن کے ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بھائی نے پوچھا تھا ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا کہ قبلے کی سمت کیا ہے، بلڈنگیں بھی مختلف بنی ہوتی ہیں، تو پھر دیکھیں ایک تو یہ ڈیوائسز ماشاءاللہ آج کل ایسی آ گئی ہیں، جہاں پر بھی جائیں آپ ڈیوائس رکھ کر قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں ڈیوائس نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ کو ظاہری علامات دیکھنی ہوں گی، کوئی مسجد ہے اور اس کا اندر محراب بنی ہوئی ہے یا لوگ وہاں موجود ہیں، تو لازم ہے ان سے پوچھیں، اگر وہ بتا دیں ٹھیک، اگر لوگ بھی نہیں ہیں، کوئی ظاہری علامت بھی نہیں ہے، تو پھر آخر میں ہوتا ہے تحری۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی طلب کرنا، یعنی اب اور کوئی ظاہری دلائل نہیں ہے تو آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ دل سے پوچھیں قبلہ کس طرف ہے۔ اگر وہ کہے کہ فرض کر لیں حقیقتاً قبلہ یہاں ہے، آپ کو نہیں پتہ، دل نے کہا ہے یہاں، اور آپ نے اس طرف کر کے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس وقت ایک شرعی حجت ہے، کیونکہ اس سے اوپر کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ نے یہاں پڑھ کے فارغ ہوئے اور پھر کوئی شخص آ گیا اور اس سے آپ نے پوچھا، اس نے کہا قبلہ تو اس طرف تھا، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو دہرانے کی حاجت نہیں۔ تو یہ اس طرح پھر آپ تحری کر کے نماز کو ادا کر لیا کریں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ یہ سر میں نے ابھی یہ عرض کیا ہے کہ میں معذور ہوں، کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، چیئر پہ پڑھتا ہوں کافی عرصے سے۔ تو میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، آج میرا وہ قاری صاحب نہیں تھے، حافظ قرآن ہے، عالم نہیں ہے، تو میں نے امامت کی ہے عصر کے وقت اور مغرب کے وقت۔ تو قاری صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نماز نہیں ہوتی نا، تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جیکٹ وغیرہ جیسے باہر کی آتی ہیں، ان پہ کبھی کبھی یہ گھوڑے وغیرہ بنے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو کیا ان کو پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ اتنا بڑا واضح تصویر ہے کہ آپ کو زمین پر رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو پورے چہرے کے نقوش بالکل واضح طور پہ نظر آئیں گے، تو پھر وہ بڑی تصویر کہلاتی ہے، اور اس کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور بعض اوقات وہ صرف جو ہے ان کے لوگو وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ان میں چہرے واضح نہیں ہوتے، بعض اوقات تو صرف منہ گھوڑے کا، آنکھیں غائب ہیں، ناک غائب ہے، بس یوں آؤٹ لائن بنی ہوتی ہے، یا بہت ہی چھوٹی تصویر کے نیچے رکھیں، آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو نظر نہ آئے، تو اس کی گنجائش ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگوٹھی تھی جس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی، شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور آپ اس کو پہن کے نماز پڑھتے تھے، لیکن وہ اتنی مختصر تھا شیر چھوٹا سا کہ اس کو زمین پر رکھ کے دیکھیں تو واضح طور پہ نقوش نظر نہ آئیں۔ اسی سے فقہاء نے پھر یہ بھی ایک دلیل تھی کہ اس سے نتیجہ نکالا کہ اتنی چھوٹی تصویریں معاف ہیں، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ایسی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھتے۔ تو مختصر سا بریک لیتے ہیں، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اگر کسی جگہ بہنے کی مقدار اتنا سارا جمع ہو جائے تو کیا وہ کپڑا پاک رہے گا کہ ناپاک؟ دیکھیں ویسے مچھلی کے خون کے بارے میں ہمارے علماء احناف کا اختلاف ہے، لیکن مفتہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ مچھلی کا خون بالکل پاک ہوتا ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اگر ذبح کرتے بھی مثلا آپ اس کا سر ہٹاتے ہیں تو ویسے خون نہیں بہتا جیسے کہ عام جانوروں کا بہتا ہے، تو اس لیے اس کا خون بالکل پاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر میں مرد اور عورت ہوں، یعنی میاں بیوی ہوں مثال کے طور پر، اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا ہم اذان کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیں یا اذان کا انتظار کریں یا امام صاحب کی امامت کے ختم ہونے کا انتظار کریں؟ دیکھیں وقت شروع ہو جائے تو بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی اذان کا بس انتظار کر لیں، جماعت کا نہیں، اذان کا انتظار کر لیں، اور اگر آپ چاہیں جیسے مرد ہیں تو خود اذان دے لیں، لیکن بہت بلند آواز سے نہ دیں کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اتنا کہ اپنے کان تک سنیں، آپ گھر میں اکیلے اذان دیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے اذان نہیں دی اور مسجد میں بھی نہیں ہوئی تب بھی نماز پڑھ لی، ہو جائے گی آپ کی نماز اور اب گناہگار بھی نہیں ہوں گے،
لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ خود دے لیں یا مسجد کی اذان کا انتظار کر لیں، اس کے بعد بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے اختتام کے انتظار کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف خاتون ہوتی گھر کے اندر تو ان کے لیے افضل ہوتا ہے کہ فجر تو وہ پہلے وقت میں پڑھ لیں اور باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو کہیں باہر جانا ہے، کہیں کسی سے ملنے یا کوئی شاپنگ وغیرہ کے لیے اور ٹائم ہو گیا ہے اور اذان آپ کو پتہ ہے کہ 15 منٹ بعد مؤذن صاحب دیں گے، کیونکہ یہ وقت شروع ہونے کے فوراً بعد اذان نہیں ہوتی، بعض اوقات 10-15 منٹ بعد مساجد میں اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جماعت ہوتی ہے، تو پھر آپ وہی کریں جیسے میں نے کہا کہ منفرد اذان دے لیں اکیلے ہی اور نماز پڑھ کے نکل جائیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی جماعت کسی آفس بلڈنگ کے میٹنگ روم میں ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے جمعہ، ہر وہ بلڈنگ کے جس میں کوئی ایسا سیکورٹی رسک بڑا نہ ہو اور اس میں کسی عام آدمی کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہ ہو، اس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اذن عام شرط ہے جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ اذن عام کا مطلب اذن مانے اجازت، عام مانے عام، عمومی اجازت، جو بھی آئے وہ آ سکتا ہے۔ صرف جو ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں پر سیکورٹی رسک ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی خطرے کا گمان ہوتا ہے تو وہاں پہ الگ بات ہے کہ وہاں عام لوگوں کو روک سکتے ہیں، اندر جو امپلائی وغیرہ ہیں، اسٹاف ہے، وہ نماز اپنی جمعہ قائم کر سکتے ہیں اور مسجدیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر۔ لیکن اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹنگ روم کے اندر، آفس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اذن عام ہے نہیں اور آپ اپنا جمعہ قائم کر لیں، اس میں جمعہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو بلڈنگز کے اندر یہ جمعے کر رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلڈنگز کے اندر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور باہر سے کسی کو آنے نہیں دیتے، مسجد بنی ہوئی ہے بلڈنگ میں لیکن اذن عام نہیں ہے۔ جب اذن عام نہیں ہے تو فقہ حنفی کی شرط کے مطابق تو یہ جمعہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم سے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے کیا مسلمان ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ غسل کے فرائض پورے نہیں کرتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اسی طرح حالت حیض و نفاس کہ جو چھٹ کر کسی اور کو لگے۔ اسی لیے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تو آپ اپنے سر مبارک کو کھڑکی سے کمرے کی طرف کر دیتے اور میں آپ کے سر اقدس کو دھویا کرتی تھی، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ تو اور بھی کئی اس طرح کی روایات ہیں۔ تو اگر یہ حالت ناپاکی کی ایسی ہوتی کہ چھٹ کر کسی اور کو لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے۔ یہ یہودیوں کا نظریہ تھا، جب عورتیں حیض میں ہوتیں تو ان کو کمروں کے اندر بند کر دیتے، ان کو چھوت یا منحوس تصور کرتے تھے، ناپاک تصور کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلط تصورات کو ختم فرما دیا۔ لہٰذا ایک غیر مسلم اپنے عقیدے کے اعتبار سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خرابی کے اندر مبتلا ہے، لیکن ظاہری بدن کے اوپر اگر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، مثلا پیشاب وغیرہ نہیں لگا ہوا، شراب وغیرہ نہیں لگی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ نجاست حقیقیہ کے اعتبار سے چونکہ وہ پاک ہے تو آپ بالکل ہاتھ ملا سکتے ہیں، اگرچہ اس پہ جنابت طاری ہے، جنابت تو چھٹ کے لگے گی نہیں، وہ تو ایک عام مسلمان بھی حالت جنابت میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا گاؤں والوں کے لیے جمعے کی نماز ہے؟ یہ پڑوسی ملک انڈیا سے یہ کویسچن آیا تھا۔ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظہر بھی پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صرف شہر میں جمعہ ہوتا تھا، یعنی مدینہ میں مسجد نبوی میں اطراف کے سب لوگ آ کر وہاں پڑھتے تھے اور یہی سنت جاری و ساری رہی۔ تو فقہاء نے اس پہ یہ ایک اصول نکالا کہ جمعہ شہر میں ہوگا، گاؤں کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ سارے یہاں پہ آ کے پڑھتے تھے، نبی کریم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی تھی۔ لیکن جیسے جیسے شہر وسیع ہوئے پھر گاؤں بڑے بڑے ہو گئے، پہلے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، اب بڑے بڑے ہو گئے اور ان کی آبادیاں لاکھوں کے اندر پہنچ گئیں، تو پھر اب ان کو اگر شہر میں آنے کا مکلف بنایا جاتا تو سستی آتی تھی اور لوگ آتے ہی نہیں تھے بہت سارے، اور جمعہ ترک کرنے لگ گئے تھے۔ تو پھر ہمارے فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اب گاؤں میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ گاؤں بھی پہلے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں اور تمام تر سہولیات گاؤں کے اندر آج کل موجود ہیں، ڈسپینسری بھی ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یا اسی طرح عدالتیں بھی بعض گاؤں کے قریب ہوتی ہیں، قصبوں کے اندر یا قریبی شہروں کے اندر۔ خلاصہ کلامی کی اجازت دے دی۔ اچھا اب یہ جو آپ نے 4 رکعت ظہر کا کہا کہ بعض کہتے ہیں جمعہ پڑھ لو ظہر بھی پڑھ لو، وہ لوگ کہتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جمعہ تو ہوتا ہی نہیں گاؤں کے اندر، لیکن اب ہم نے اجازت دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہر میں بلایا، گاؤں میں اجازت نہیں دی۔ اس سے 2 نتیجے نکلے، یا تو اجتماعیت مقصود تھی کہ سب یہاں پر آئیں سرکار کا واعظ سنیں، اس لیے سرکار نے بلایا، یہ ثابت کرنا مقصد نہیں تھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا،
لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ گاؤں میں نہیں ہوتا، چونکہ دونوں احتمالات موجود تھے، لہذا جب گاؤں کے اندر جمعہ قائم ہونے لگا تو بعض بزرگوں نے کہا کہ جمعہ پڑھ لو، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد 4 رکعت ظہر بھی پڑھ لو۔ اس کو کہتے ہیں ظہر احتیاطی، کہ اگر جمعہ ہو گیا، ہمارا یہ خیال صحیح ہے کہ سرکار نے صرف اجتماعیت کے لیے بلایا، یہ ثابت کرنا مقصود نہیں تھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، اگر یہ خیال صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے پھر جمعہ ہو جائے گا، اور آپ کی جو 4 رکعت ظہر پڑھیں گے وہ نفل بن جائیں گے۔ لیکن اگر یہ والا خیال درست ہوا کہ اسی لیے سرکار نے شہر میں بلایا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کا مطلب جمعہ ہوا نہیں، تو پھر آپ 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھ لیں کہ جمعہ نہیں ہوگا تو 4 رکعت ظہر ہو جائے گی، نماز آپ کی نہیں نکلے گی۔ لیکن ہمارے جو محققین علماء ہیں انہوں نے فرمایا کہ اب اس کی حاجت نہیں ہے، گاؤں میں لوگ جمعہ قائم کر رہے ہوں ان کو کرنے دیں، اور انہیں ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی نہ کہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اب نتیجہ یہی نکلا، آج کل اسی پر فتویٰ ہے کہ آپ بالکل گاؤں میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ کو ظہر احتیاطی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ بڑا جوش دکھاتے ہیں، میری کلپ سن کے بھی کہیں گے کہ یہ کہاں سے اس صاحب نے نکال لیا، تو ان کی طبیعت کی صفائی کے لیے دائرہ ادب میں رہ کے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ساتھ ہی فقہا کا یہ بھی قول تھا کہ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جمعہ قائم فرمایا۔ اسی طرح صدیق اکبر پھر عمر فاروق، ایک ہی جمعہ قائم ہوتا تھا، سب وہ پڑھتے تھے۔ لیکن اب شہروں میں وسعت ہو گئی، اب آپ دیکھیں ایک ہی شہر میں 10 20 جمعے قائم ہو رہے ہیں، بلکہ کئی 100 جمعے قائم ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں احتیاطاً کہ جو مرکزی مسجد میں شہر کا بڑا مفتی جمعہ پڑھائے بس یہ صحیح ہے، باقی جمعے نہیں ہو رہے، اس لیے آپ ظہر احتیاطی پڑھ لیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا علماء نے ظہر احتیاطی کو یہاں حکم دیا ہے شہر کے اندر؟ منع کر دیا کہ ٹھیک ہے صرف آپ جمعہ پڑھ لیں۔ تو یوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی مسئلے پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان کو پوری صورتحال پتہ نہیں ہوتی، اور وہ پھر جو علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح بات بیان کر رہے ہوتے ہیں انہی پہ الٹا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح بولیں تو آپ یہ پھر ایک شہر میں 2 جمعوں والی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہے اور میں نے اس کو حفظ کرنے کے لیے ڈالا تھا، 11 سپارے حفظ کر چکا ہے، لیکن نہ تو اس کے قواعد پختہ ہیں اور نہ اس کی منزل پکی ہے، بہت ہی کچی منزل ہے، میں کیا کروں؟ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے تو بچوں کو تھوڑا سا بڑا ہونے دیں۔ یہ قرآن ایک اتنی اچھی چیز ہے کہ بڑے بچوں کے بھی سینے میں محفوظ ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کروانا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اصل میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ہم پہلے ان کو قاعدہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ذہن میں تمام تفصیل تو نہیں آتی، وہ تلفظ تو سیکھ لیتے ہیں استاد سے، لیکن ان کو تھوڑے عرصے بعد اگر گڑبڑ پیدا ہو جائے تو ذہن میں قواعد تو بالکل بھی موجود نہیں ہوتے، اتنی چھوٹی عمر میں آپ قواعد پڑھوا دیتے ہیں ان کو۔ پھر آپ نے اس کو حفظ پہ لگا دیا، بچے کی طبیعت مائل ہے نہیں ہے، اس کے ساتھی بچے کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھی بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ نے بچے کو اس طرف کر دیا۔ اچھا ناراض مت ہوئیے گا، ایسے والد خود بچپن میں حفظ نہیں کرتے ہیں نا، قاری صاحب کی مار کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بھاگ گئے، ماں باپ نے کافی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر جوش میں کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکا، اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا۔ واہ بھائی واہ، آپ تو مشقت سے بھاگے، آپ نے کہا بچے کو لگاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بچے کا ذہن کام نہیں کر رہا، بچے کی ذہنی مشغولیت کہیں اور ہے، اور زبردستی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ پھر قاری صاحبان چونکہ ان کو آپ کو رزلٹ دینا ہے، وہ بچوں پہ سختی کرتے ہیں، ہر ایک بیجا سختی نہیں کرتا لیکن ہر ایک بجا سختی بھی نہیں کرتا، وہ اتنا دہشت زدہ کر دیتے ہیں بچے کو کہ وہ بیچارے کو جو ذہن میں ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اچھا پھر ہمارے ہاں معذرت ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے، آپ حافظ قرآن بنا لیں، بچہ حافظ قرآن ہو گیا، پھر آپ ماحول پرووائڈ نہیں کرتے، صرف کیا قرآن حفظ کرنا کافی ہوگا؟ وہ جاتا ہے کالج میں، یونیورسٹی کے اندر، سارا قرآن بھول جاتا ہے، نہ وہ تراویح پڑھاتا ہے نہ کچھ، اور سب ختم۔ تو یہ شوق کی تکمیل مقصود تھی یا واقعی کوئی دین کی خدمت مقصود تھی، اللہ کی بارگاہ کا قرب؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ بیچ کا ٹکڑا ہم بھول جاتے ہیں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، یعنی صرف قرآن یاد نہیں کیا بلکہ اس کا علم بھی حاصل کیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، یہ باعمل حافظ قرآن فضیلت پائے گا۔ وہ نہیں کہ قرآن حفظ کیا، داڑھی صاف، مونچھیں بڑی بڑی، فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو رہی ہے، سارے گناہ ہو رہے ہیں، حافظ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، ماں بہن کی گالیاں نکل رہی ہیں، اور یہ خوش فہمی میں ہیں اس حفظ سے اب مجھے آخرت میں درجے ملیں گے۔ یہ تو آپ نے حفظ قرآن کی ایک توہین اور شدید بے ادبی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سینے میں قرآن اور ظاہری حرکتیں اتنی گندی، تو یہ ماں باپ پھر وہ ماحول فراہم نہیں کر سکتے اور بچہ تباہ ہوتا ہے۔ اب میرا جواب آپ کے لیے ہوگا، میرا مشورہ یہ ہے 11 سپارے کر لیے چھڑوا دیں، پورا قرآن حفظ کروانا یا مکمل کروانا کوئی واجب نہیں ہے،
اسی کی حفاظت کر لیں اور بچے کو پھر مطلب ریلیکس کریں، اس کو تھوڑا مطلب اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں، اس کو ابھی بیچارہ دباؤ میں ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھ لیجیے گا، اگر ذہن بنتا ہے تو کر لیں ورنہ اس کو چھڑوا دیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل اسی وقت میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ دعوت میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہمارے کیو ٹی وی کے پروگرام ہیں، ایئر وائی کے پروگرام ہیں، وہ آپ فیس بک پہ ہمارے جو ایئر وائی کا آفیشیل پیج ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آفیشیل چینل ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ www.arqtv.tv کے اوپر بھی آپ یہ تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو ترغیب دیجیے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تا حیات دین سے وابستہ رہ کر اور کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح کسی دیندار سے مشاورت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔